احمد رضا ہمارے بچانے میں لگے ہیں، احمد رضا ہمارے بچانے میں لگے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ہاں احمد رضا ہمارے بچانے میں لگے ہیں، اب تو کہہ دے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو مدینے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلب انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلب انوار بنائے ہوئے، بولو دل کو ہم مطلب انوار بنائے ہوئے ہیں۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آپ کی بلند آواز اتنی نہیں، ملا پور والوں کے لیے میں بہت سے اچھے فیڈ بیک، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بلند آواز ہے۔ اور اسی طرح سے اسی طرح سے آپ نعت خوانی میں پورا ساتھ دو۔ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے منافق چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر بولتے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں۔ پوری قوت سے کر سبحان اللہ۔ ہاں بوسائے در سے یہاں پر مدینہ پاک کی حاضری کس کس حضرات کو ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک سے کہ آپ تمام کے حاضری کے اس نعت کے طفیل، اس جلسے کے طفیل میں کامیاب طور پر مدینہ المنورہ میں اسی سال ہو جائے انشاءاللہ۔ وہاں پر جب مدینہ المنورہ آپ پہنچ جائیں گے، وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں شرک اور بدعت کہتے جی شرک اور بدعت کہنے والے بہت سارے حضرات ہیں جو کہ سنہری جالی کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے بھی روکتے ہیں، اور ان کے روکنے پر شاعر پیر نصیر الدین نصیر صاحب کیا فرماتے ہیں، سنیں۔ بوسائے در سے بوسائے در سے ہمیں روکنا ہے دربار، ارے خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے۔ اور مکتے میں یوں فرماتے ہیں، شرم سیاہ سے کیوں نہ پڑھ
اب تو میزان پہ، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند کرتے ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں کہ ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ ایک دم خاموشی چھائی ہوئی ہے، ابھی تو بڑے پیارے انداز میں، بڑے جوشیلے انداز میں بولے تھے، مجھے بھی جوش میں آنا پڑے گا شاید، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جناب ناتھا کی دھیمی اور سریلی آواز میں اتنا مست ہو گئے کہ ہمارے جیسے بھدے اب آپ لوگوں کے لیے بیکار ہے۔ مختصر سے کہتا ہوں، شاید سمجھ میں نہیں آ رہا، کم سمجھنے والے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب تھے، آپ لوگ کوئی برا مت مانیے گا، آپ لوگوں کو تھوڑا ہنسانے کے لیے بول رہا ہوں، ان کا کلر ذرا کالا تھا۔ مول صاحب تقریر کر رہے تھے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے میں نور آتا، اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا ان کے چہرے میں اور نور آتا ہے۔ ساری بات تو ادھر ادھر چلی گئی، وہ بیچارے کلر کالے تھے، وہ بات بڑی سمجھ میں آ گئی، ارے چلو اب کل سے تہجد پڑھیں گے، ہم بھی گورے ہو جائیں گے۔ ہماری بیوی بہت اتراتی ہے، ہمیں کالیا کالیا بولتی ہے، اب ہم تہجد پڑھ کر گورے ہو جائیں گے۔ سردی کا موسم تھا، رات میں اٹھے، اب سوچا وضو کرنا پڑے گا، رات اتنی سرد ہے کیسے وضو کروں، چلو تیمم سے کام چلایا۔ تیمم کے لیے گئے تو کچھ ملا نہیں، بیوی نے روٹی بنایا تھا اور توے کو الٹ کر رکھ دیا تھا، لوگ پہلے لکڑی کا چولہا استعمال کرتے تھے۔ یہ صاحب گئے، بڑے پیار سے توے پر ہاتھ مارا اور تیمم کر لیا، تہجد کی نماز پڑھے اور پھر سو گئے، فجر تو غائب۔ اب دھڑلے سے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، صبح اٹھنا، جلدی ڈیوٹی پہ جانا ہے، روٹی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ بچی آتی ہے، بابا اٹھو ناشتہ کرو، چلنا ہے، ڈیوٹی نہیں جانا ہے۔ کہتے ہیں روز میں کالا تھا، تیری امی بڑی بھاؤ کھاتی تھی، آج بھی وہی حال ہے کیا؟ جا تیری امی سے بول، وہ آئے گی جب ہی ہم اٹھیں گے۔ آخر میں بیوی ہے، آئی، اجی جانا نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کیا کل کی طرح آج بھی میں کالا ہوں؟ میں تو تہجد پڑھ چکا ہوں، چہرے میں نور آ چکا ہے۔ کہا ذرا آئینہ دیکھ لیجئے، چہرے میں کیسا نور آیا ہے۔ آئینہ دیکھا، غصے میں آگ بگولا ہو گئے، ارے مول صاحب نے کہا تھا نور آئے گا، تو یہ کیوں نہیں کہا تھا گورا نور آئے گا یا کالا نور آئے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ نے ان کی بات سن لی؟ کیا سریلی انداز میں بڑے جوش میں تھے، میری آواز میں تو خاموش ہو گئے۔ بہرحال وقت زیادہ نہ لے کر اب میں ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اور خاص طور پر علم دین، عورتوں کی تعلیم، دینی تعلیم، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اس جلسے کا خاص مقصد تعلیم، عورتوں میں دینی تعلیم کو عام کرنا، اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے خطیب اہل سنت، بے باک اور نیڈر خطیب، مقرر شعلہ بیان، فاضل نوجوان حضرت علامہ و مولانا نسیم الدین اشرفی صاحب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور پیارے انداز میں تمام سامعین کو محظوظ کریں اس شعر کے ساتھ کہ مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف امیم آتا ہے، کہیے نا، مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف امیم آتا ہے، اہل دل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ مائک پر اب استقبال کریں نعرے تکبیر سے، تاکہ حضرت بھی آپ کا ساتھ دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ فیضان غوث و خواجہ حضرت علامہ نسیم الدین اشرفی صاحب،
رسالت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل جل کر اس آقا نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار گلشن ہستی کے اولی فصل بہار انیس الغریبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین شمش العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش کا پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک اللہ. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر اور ہدیہ درود پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک اللہ. قرآن عظیم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اور خواجہ خواجگہ معین الدین حسن سنجری چشتی رجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. چند اشعار ان کی شان میں عرض کرنا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان یوں رقم تراز ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں ہم یوں رقم دراز ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور یا غریب نواز کیا نظر کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے.
کیا نظر کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک اللہ۔ خطیب دکن کے آنے تک میں آپ کا ٹائم پاس کراؤں گا۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہم جو جلسہ منعقد کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے یہاں 3 جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ کون سا جلسہ منعقد ہوتا ہے؟ ایک ربیع الاول شریف کا جلسہ میلاد النبی کا منعقد ہوتا ہے، دوسرا شہادت کا جلسہ محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو شہادت کا جلسہ منعقد ہوتا ہے، اور تیسرا 11ویں کا جلسہ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا سمجھ ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے ابھر کر کے کہ آخر ہم یہ 3 جلسے کیوں کرتے ہیں؟ 3 سے ہٹ کر اہل سنت و جماعت کے یہاں کوئی چوتھا جلسہ نہیں ہوتا ہے۔ یا تو نبی کا کی یاد مناتے ہیں، یا امام حسین شہادت شہدائے کربلا کی یاد مناتے ہیں، یا اولیاء اللہ کی مجلسیں ہم منعقد کرتے ہیں۔ اس 3 سے ہٹ کر کوئی چوتھا جلسہ منعقد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم 3 ہی جلسہ کیوں منعقد کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کو دین سے محبت ہے۔ کس سے؟ دین سے ہمیں محبت ہے، اور جب دین سے محبت ہے تو دین کے لانے والے کی یاد مناتے ہیں، اور دین کے بچانے والے کی یاد مناتے ہیں، اور دین کے پھیلانے والے کی یاد مناتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین لے کر آئے، امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر دین کو بچایا، اور غوث و خواجہ نے دین کو پھیلایا۔ اس لیے یہ 3 پروگرام ہمارے پاس ہوتا ہے، اور یہ تینوں کی یاد ہم اسی لیے مناتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان بیان کرنا یہ ہمہ اور شما کی بس کی بات نہیں ہے کہ غوث اعظم کی کوئی شان بیان کرے۔ ہم صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ مداحوں کی لسٹ میں میرا بھی نام آ جائے۔ چند چیزیں ہمارے یہاں ہیں۔ ہم آج جلسے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کافی